آگے سے سورہ انعام شروع ہو رہی ہے، لیکن سورہ انعام سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو دوں گی کہ یہاں سے قرآن کی دوسری منزل شروع ہو رہی ہے. کہتے ہیں نا قرآن 7 منزلوں میں ہے. سورہ مائدہ جہاں ختم ہوئی وہاں قرآن کی پہلی منزل ختم ہوئی ہے. آگے سورہ انعام سے سورہ توبہ تک قرآن کی دوسری منزل ہے. اس کو آپ باب دوم بھی کہہ سکتے ہیں. اس منزل میں 4 صورتیں ہیں اور ان صورتوں کے اگر ٹاپکس کو آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلی 2 صورتیں انعام، الانعام اور الاعراف مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور آخری 2 صورتیں الانفال اور التوبہ مدینہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. یاد رکھیے یہ قرآن کا ایک نظم جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی، آپ کو یہ کلیئر ہوگا کہ یہ مکی صورتوں سے شروع ہوتے ہیں باب جو ہیں اور مدنی پر ختم ہوتے ہیں. مکی سے شروع ہوتا ہے باب اور مدنی کے اوپر ختم ہوتا ہے. مکی صورتوں میں قریش کو مخاطب کیا گیا ہے اور مدنی صورتوں میں مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے. اہل کتاب کا ذکر اگر مدنی میں آیا بھی ہے تو ضمناً آیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف عقل سے، فطرت سے، انسان کے اپنے نفس سے، پوری کائنات سے، تاریخ سے مختلف اللہ تعالیٰ نے ثبوت پیش کیے ہیں کہ دیکھ لو کہ اللہ موجود ہے اور اللہ ایک ہے اور اس نے آخرت بنائی ہے، اور پھر اس کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا رہا ہے اور پھر اس کے ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا. یہ کلیئر ہوگی بات آپ کو. کہا جاتا ہے کہ یہ جو باب ہے یہ ایک ذرات السنام ہے، زال ریت سین نون الف میم، جس میں آگے اور پیچھے کے تمام ابواب اپنے منتہا کو پہنچے. یہ بالکل جیسے چڑھائی چڑھ کے آپ ٹاپ پہ پہنچتے ہیں نا، تو یہ ایسے ٹاپ پہ پہنچ جاتا ہے یہ والا باب جو ہے. کیونکہ اس میں رسولوں کے باب میں رسولوں کے حوالے سے اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے، وہ اپنی پیک پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا کر دکھا دیا کہ کس طرح میرے رسولوں کو غلبہ ملتا ہے اور کس طرح اس کے انکار کرنے والے تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. یعنی اس باب کے اندر، اس پورے باب میں، باب دوم کے اندر اللہ تعالیٰ اس بات کو کلیئر کریں گے کہ رسولوں کے لیے اللہ کی سنت کیا ہے، رسول کیسے کامیابی سے ہمکنار کیے جاتے ہیں، کیسے ان کو دنیا میں فتح نصیب ہوتی ہے اور ان کے مخالفین لازماً مغلوب ہوتے ہیں. کلیئر ہو گئی آپ کو بات؟ تو اب جو سورہ انعام ہم پڑھیں گے اس کے اندر دعوت اور انذار کا ٹاپک جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ سورہ الانعام اور سورہ الاعراف یہ دونوں جو ہیں مکی ہیں نا، مکی سورہ ہے. اور پیچھے ہم یہ بھی پڑھ کر آئے کہ قرآن میں تقریباً 99% جو سورہ ہیں وہ جوڑے کی شکل میں ہے، جوڑا ہے، ٹھیک ہے نا، پیئر ہے. وہ یہاں پہ پیئر آ جاتا ہے الانعام اور الاعراف، ٹھیک ہے. یہ مضمون کے اعتبار سے جوڑا ہوتی ہیں صورتیں. سورہ انعام میں جو دلائل دیے گئے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ موجود ہیں، آخرت آئے گی، اس کے بہت سارے دلائل دیے ہیں. عقل کو جھنجھوڑا گیا ہے، فطرت سے کھنگال کر اللہ نے لایا، کائنات سے، انسان کے نفس سے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں. اور جو سورہ اعراف ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہسٹری سے دلائل اٹھائے، قوموں کی تاریخ سے دلائل اٹھائے. یعنی یہاں پہ آپ کو زیادہ کائنات کی چیزوں سے دلائل ملیں گے اور وہاں پر آپ کو ہسٹری سے دلائل ملیں گے، اور پھر ساتھ ہی اتمام حجت کا ایک نمایاں رنگ آپ کو اس سورہ کے اندر نظر آئے گا. گویا سورہ انعام میں دعوت ہے، دعوت دی اللہ تعالیٰ نے دین کو قبول کرنے کے لیے، اسلام کی طرف آنے کے لیے. اور اعراف میں انذار ہے،
ڈرایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ جو دونوں سورہ ہیں ان کے مخاطب قریش ہیں، اور یہ صورتیں کس ٹائم پیریڈ میں نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دعوت کا مرحلہ تھا نا، کہ آپ انذار عام کر رہے تھے نا، لوگوں کو بتا رہے تھے، اور ساتھ ہی وہ دعوت پھر آہستہ آہستہ اتمام حجت کے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، وہ ٹائم پیریڈ ہے ان صورتوں کے نزول کا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ چلیں اب ہم مویشی آگے چلے نا۔ اللہ تعالیٰ نے انعامات یا ان چیزوں کے ذریعے بتایا ہے نا کہ میں نے کیا کیا دیا ہے، دلائل دیے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے موجود ہونے کے، اپنی ذات کے، اپنی قدرت کے، اپنی حکمت کے، دعوت دی ہے اللہ نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر۔ انعام یہاں پر مویشی، انعام، الانعام۔ جی سورہ الانعام اس کی 165 آیات ہیں۔ اس میں ایک جگہ انعام کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کو انعام کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی جو موجودہ ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ پہلی مفصل مکی سورہ ہے، مفصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ضروری ہو گیا یہاں پر تھوڑا سا ہمارے لیے کہ ہم تھوڑی سی مشرکین عرب کی ہسٹری کو جانیں یہاں پہ رک کے۔ بنی قریش کی مختصر تاریخ جو ہے وہ ہمارے سامنے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ایک غیر آباد جگہ پر بسانے کے لیے لے آئے تھے، پتہ ہے نا آپ کو، دونوں کو آباد کیا۔ انہوں نے اس جگہ کا نام بکہ رکھا، بکہ۔ پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کو یاد ہے، پیچھے ہم ہسٹری پڑھتے چلے آئے ہیں کہ مسجد حرام کی تعمیر ہوئی، جہاں پہ مسجد حرام میں، آج جہاں پہ مسجد حرام ہے وہاں پہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس وقت تعمیر کی تھی۔ اور پھر وہیں پہ ہی زمزم کا کنواں پانی جو ہے وہ دریافت ہوا۔ حضرت ہاجرہ کے قبیلے بنی جرہم کے لوگ بھی پھر وہاں پر آ گئے پیچھے سے، یعنی کہ حضرت ہاجرہ جب آئی ہیں تو پھر پیچھے سے ان کے قبیلے کے لوگ بھی آ گئے۔ پھر حضرت اسماعیل کی وہاں شادی ہوئی اور پھر ان کے 12 بیٹے ہوئے۔ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ بکہ کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی، وہاں پہ پھر 12 ان کے بچے ہوئے، جن سے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ ان کے جو بڑے بیٹے تھے نا، نابت، نون الف بے تے، نابت، ان کے پاس بیت اللہ کے انتظام کی ذمہ داری تھی۔ حضرت اسماعیل کے بچوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کے بھی 12 قبیلے تھے۔ ہم یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کی ہسٹری جان رہے ہیں، عرب کی ہسٹری جان رہے ہیں، مشرکین عرب کی۔ جو ان کے دوسرے بھائی تھے، نابت کے بھائی کیدار، قوف یہ دال الف رے، قوف کینچی والا، انہوں نے بیت اللہ کے انتظام میں اپنے بھائی کا خوب ہاتھ بٹایا۔ تو رات میں آتا ہے ان کے بارے میں کہ کیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی، نابت کے مینڈے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، اور میں اپنی شوکت کے گھر کو جلال بخشوں گا، یعنی اپنے اس گھر کو بڑی رونق بخشوں گا۔ اب رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کی جو یہ آبادی ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ یہ جو ان لوگوں کی تعداد جو تھی نا، یہ بڑھنا شروع ہو گئی، سارے عرب میں یہ لوگ پھیلنا شروع ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد یہ لوگ خانہ کعبہ اور حاجیوں کی خدمت میں کوتاہی کرنے لگے۔ مجھے پین دیں گی ذرا؟ یہ لیں، شکریہ۔ اب کیا ہوا کہ آبادی میں، بنی اسماعیل کی آبادی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور وہ عرب میں پھیل گئے، اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا، جو خانہ کعبہ لوگ آتے تھے نا، تو اب یہ کچھ لوگ جو تھے نا، یہ حاجیوں کی خدمت میں اب کوتاہی کرنا شروع کر، جنہوں نے یہ ذمہ داری لی تھی اب انہوں نے اس ذمہ داری کے اندر غفلت کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ 2 اور قبیلوں نے مکہ پر قبضہ کر لیا، اور ان میں سے بیت اللہ کا انتظام بنو خزاعہ نے آنٹی کوئی چیز چاہیے؟ کوئی نہیں، انہیلر۔
اعوذ باللہ من الشیطان، پیچھے کرسی رکھ دیں ان کو، وہ بیٹھ جائیں. اچھا جی، ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ دو اور قبیلوں نے یعنی نابت اور کدار کو ہٹایا کیونکہ ان کی جو آنے والی جنریشن تھی انہوں نے لاپرواہیاں کرنا شروع کر دی. اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے دو اور قبیلوں نے مکہ پہ قبضہ کیا اور بیت اللہ کا انتظام بنو خزاعہ نے سنبھال لیا. جیسے جیسے ٹائم گزرنا شروع ہوا یہ پھر ان کی آنے والی جنریشن جو ہے وہ کرپٹ ہوتی چلی گئی. اسی قبیلے کے ایک آدمی بنو خزاعہ کا جو قبیلہ ہے عمر بن لہی، اس نے کیا کیا؟ بیت اللہ میں سب سے پہلی دفعہ بت پرستی کا آغاز کیا. عمر بن لہی، امرو پڑھے لکھیں گے نا، لیکن واؤ سائلنٹ ہوتا ہے. عمر بن لہی، لام ہے چھوٹی ہے. شام پہ گیا تھا وہ، شام کے سفر پہ واپسی پہ اپنے ساتھ ایک بت لے کر آیا، ہبل. ہاں ہبل، عمر بن لہی ہبل لے کر آیا شام سے، اور اس نے بت خانے میں خانہ کعبہ میں اس بت کو نصب کیا. لوگوں کو اس کی تقدس کے قصے کڑ کر سنائے. اب لوگوں نے کیا کیا کہ اس سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. گویا بت پرستی کا ایک راستہ جو ہے اس نے کھول دیا. عمر بن لہی نے، بنو خزاعہ کی قبیلے سے تھا. اب بڑا ٹائم گزر گیا، یعنی بت پرستی سٹارٹ ہو گئی وہاں پہ توحید کے مرکز میں. اب ایک باصلاحیت فرد تھے اسی وہاں پر ہی، قصا بن کلاب. قصا قاف سواد چھوٹی ہے، قصا بن کلاب، کاف لام جیسے گلاب ہوتا ہے نا ایسے کلاب لکھیں گے آپ. بنی اسماعیل کو جمع کر کے دوبارہ بیت اللہ پر قبضہ کر لیا قصا بن کلاب نے، اور یہاں ایک شہری ریاست قائم کی. جو قصا ہے اور اس کے سارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، پیچھے سے اے سی بند کر دیں گے نا، وہیں پہ پڑا ہوا ہے ریموٹ، ان کو آنٹی کو ٹھنڈ لگ رہی ہے پیچھے. اعوذ باللہ من الشیطان. قصا اور اس کے سارے قریبی رشتہ دار قریش کہلائے. آپ سمجھ آئی قریش کہاں سے آئے؟ قریش مکہ. قصا ان کا جد امجد تھا، ان کا بڑا تھا. اس کا کیا کنٹریبیوشن تھا کہ بیت اللہ پر دوبارہ سے ان کو قبضہ دلوایا بنی اسماعیل کو کے گروپس کو، کہ جو باقی لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. ان لوگوں نے بیت اللہ کی خدمت کو مختلف محکموں میں تقسیم کیا. سینکڑوں برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک یہی طریقہ چلتا رہا. ٹھیک ہے، جو انہوں نے وہاں پر اس وقت ایک نظم بنایا وہ نظم چلتا رہا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی اس وقت عرب جو ہے سیاسی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم تھا. پہلا گروپ جو تھا عرب میں قریش کا تھا، وہ بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے بہت پرومیننٹ مقام رکھتے تھے. لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. قریش کے جب تجارتی قافلے ادھر مختلف علاقوں اور ملکوں میں گھومتے تو لوگ ان سے تجارتی ٹیکس نہیں لیتے تھے. کیوں؟ کہ یہ بیت اللہ کے مجاور ہیں. قریش کا مقام بہت اعلیٰ تھا. دوسرا گروہ دوسرے قبیلے کے سرداروں اور رئیسوں پر مشتمل تھا اور اپنے اپنے قبیلوں میں ان کی اپنی اپنی حکومتیں تھیں. تیسرا گروہ عام عرب تھے، عوام جسے کہتے ہیں، جو اپنے سرداروں کی زیر نگرانی زندگی گزارتے تھے. چوتھا گروہ لونڈیوں اور غلاموں پر مشتمل تھا جنہیں مختلف جگہوں سے پکڑ کر مستقل غلام بنا لیا گیا تھا. گویا عرب کی آبادی 4 قسم کی کلاس کے اوپر مشتمل تھی، 4 کیٹیگریز تھی. پہلا اور جو دوسرا گروہ ہے ان کے ہاں جو ان کی ویلیوز ہیں وہ بڑی ہی اچھی تھی، ان کے معاملات بہت اچھے تھے. مثلا مہمان نواز تھے، وعدے کے پابند تھے،
جھوٹ سے بچنے والے تھے، سچ بولنے والے تھے، غریبوں کی مدد کرنے والے تھے، اپنی نسل کی حفاظت کا خیال رکھتے تھے، نکاح اور طلاق کے سارے قوانین ان کے ہاں موجود تھے، بہت جفا کش تھے، شعر اور شاعری کے بڑے رسیا تھے. ٹھیک ہے. اب تیسرے گروہ میں جو لوگ موجود تھے وہ پہلے اور دوسرے گروہ کو فالو کرتے تھے، کیونکہ عوام تھی نا، یا پہلے گروپ کے پیچھے چلتے تھے یا دوسرے گروپ کے. لیکن تیسرے گروہ میں کچھ گندی ذہنیت کے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے گندے پیشے اختیار کر رکھے تھے، مثلاً اڈے چلانا، عصمت فروشی کے اڈے چلانا، اور اس طرح سے بہت ساری چیزوں کا خیال نہ رکھنا، لڑائی جھگڑے فساد قتل و غارت کری. چوتھا گروہ ظاہر بات ہے لونڈیوں اور غلاموں کا گروہ تھا. وہ تو ہر جائز اور ناجائز کام کے اندر پھر انوالو ہوتے تھے، جیسے عوام کا انعام کی طرح. عوام جب نہیں کاری تو پھر ان لوگوں کا بھی وہی معاملہ ہوتا تھا جو ان کے آگے بڑوں کا ہوتا تھا. اگر ہم مذہب کے اعتبار سے دیکھیں بنی اسماعیل کو تو ان کے اندر کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں اور برائیاں بھی آ گئی تھیں. مثلاً جہاں بہت سارے لوگ بت پرستی کا شکار ہو گئے تھے، وہاں پر ابھی بہت سارے لوگ توحید کو ماننے والے بھی تھے، توحید خالص کو ماننے، دین ابراہیمی کو فالو کرنے والے بھی تھے. ان کے اندر نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھا. اور کچھ لوگ جو کہ ان کے درمیان مڈل کا گروہ تھا، ان کے اندر اگر نماز تھی تو انہوں نے بہت ساری بدعات اس کے اندر شامل کر لی، زکوٰۃ تھی تو بدعات شامل کر لی. یعنی ایک گروپ ٹھیک تھا اور دوسرے گروپ نے آمیزش کر لی تھی اپنے معاملات کے اندر، اور کچھ لوگوں نے تو مکمل بت پرستی ہی اختیار کر لی تھی. لیکن ان کے اندر جو ایک اور پازیٹیو بات تھی وہ یہ کہ بنی اسرائیل کی طرح یہ جو گروپ تھے بنی اسماعیل کے، ان میں غرور اور تکبر زیادہ نہیں تھا. اگرچہ کچھ سرداروں میں بہت غرور تھا لیکن ان میں کم تھا غرور وغیرہ. پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ بنی اسماعیل کبھی غلام نہیں رہے. آپ کو یاد ہے نا کہ بنی اسرائیل تو بہت زیادہ غلامی کی زندگیاں گزاری ہیں نا، انہوں نے کبھی غلامی نہیں کی. پھر ان کا شرک بھی بڑی سادہ قسم کا تھا. ان کا خیال تھا کہ آسمان کا الہ اللہ ہے، یعنی اللہ کو مانتے تھے، پورا مانتے تھے اس کو، آسمان کا الہ ہے. لیکن زمین کے الہ ان کے بت ہیں جو اللہ نے ان کو گھڑ کے دیے ہیں، لہٰذا انہیں خوش رکھنا ضروری ہے. اور جو بت گری ہے، بت تراشی ہے، وہ ایک طرح سے ان کے علاقے میں اس طرح فن کے نام سے، جیسے بنی اسرائیل میں تو تھی نا، یہاں پہ نہیں تھی. وہ کسی بھی پتھر کو، کسی فرشتے کو، جن کو، بزرگ کو سمجھتے کہ یہ بڑا کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے، یہ خطرناک ہے، وہ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے. بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اگر انہوں نے ایک خوبصورت پتھر دیکھا، اس کی پوجا کرا رہے، ان کو ایک اور خوبصورت پتھر مل گیا تو اس کو پھینکتے، اس کو پکڑ لیتے. یہ اس کا شرک تھا. شراب اور جوئے کے بڑے رسیا تھے ان کے اندر لوگ. جب قحط پڑتا، خاص طور پر بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوتے، محفلیں جمتی، شراب نوشی ہوتی، جوا کھیلا جاتا، جانور ذبح ہوتے، اور پھر وہ جانور سارے گوشت وغیرہ جو ہے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا، اور اس کو بڑی وہ سخاوت سمجھا کرتے تھے. سودی لین دین موجود تھا وہاں پر، سود تھا. بہت سے معاملات میں بعض جو قبیلے ہیں وہاں عورتوں سے بڑا ہی برا سلوک ہوتا، جائیدادوں کے معاملے میں، وراثت کے حوالے سے، بچیوں کی پیدائش کے معاملات میں، ہر لحاظ سے عورت کا معاملہ جو ہے نا وہ گڑبڑ تھا. بعض قبیلوں کے اندر دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اولاد کی بلی بھی دی جاتی تھی، بعض قبیلوں میں، ساروں میں نہیں ہوتی تھی. قبیلہ بنو تمیم جو تھا خاص طور پر، وہاں کے جو نام نہاد غیرت مند باپ ہوتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے پیدا ہوتے ہی، تاکہ یہ بڑی ہوں تو ان کو نکاح کسی غیر میں نہ کرنا پڑے. گویا اس وقت کی جو مشرق عرب سوسائٹی تھی وہ اچھائیوں اور برائیوں کا ملغوبہ بنی ہوئی تھی. ساری چیزیں موجود تھی اس سوسائٹی کے اندر. اس سوسائٹی میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. 40 سال کی عمر میں پھر آپ کو نبوت ملتی ہے. مکہ میں آپ نے دور نبوت کے 13 سال گزارے،
اب اگر ہم مکہ کے دور کو دیکھیں تو 3 حصوں میں اس دور کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، مکہ کے دور کو، جو آپ کا 13 سال کا دور ہے۔ پہلا دور ظاہری بات ہے، جب آپ کو نبوت ملی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر فطری طریقے پر اپنے قریبی احباب اور رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی، اور ابھی چونکہ دعوت زیادہ نہیں پھیلی تھی اور مشرکین بھی اسے برداشت کر رہے تھے، لہٰذا یہ جو پہلا دور ہے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 5 سال تک رہا ہے یہ دور، اور اس میں تقریباً 125 لوگ ایمان لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دور میں نا۔ ابھی دعوت چونکہ پھیل رہی تھی تو قریش دیکھ رہے تھے، بس خاموشی اختیار کی ہوئی تھی انہوں نے۔ اس میں قریش کے اہم خاندانوں کے کچھ نہ کچھ لوگ شامل تھے، یعنی قریش بھی ایک بہت بڑا خاندان تھا، اس کے جو بڑے بڑے لوگ تھے کچھ نہ کچھ لوگ 125 کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ اس دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے، لوگ اعتراض کرتے تو قرآن ان کا جواب کلیئر کر دیتا تھا۔ دوسرا دور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مشرکین قریش کے لیے ناقابل برداشت ہوتی چلی گئی، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانا شروع کیے، جھوٹے پروپیگنڈے ہیں، ظلم و ستم ہے، معاشی مقاطع ہیں، یعنی بائیکاٹ کیا گیا اور مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور بہت ٹائٹ جو ہے نا معاملات مسلمانوں کے ساتھ اختیار کیے گئے۔ بالآخر یہ دور جو ہے نا وہ بہت اپنی پیک پر پہنچ گیا۔ تیسرا دور کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم ہوا کہ قریش کے علاوہ اب باقی جو قبائل ہیں نا، باہر سے آنے والے قبائل جو حج پہ لوگ آتے ہیں، سردار آتے ہیں، قبیلے آتے ہیں، ان تک اسلام کی دعوت پہنچائیں۔ اور اسی زمانے میں پھر آپ نے جب دعوت پہنچائی تو یثرب یعنی مدینہ کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام کی دعوت مکہ سے نکل کر مدینہ میں پہنچی ہے۔ یہ میں آپ کو ساری ہسٹری جو ہے نا وہ سم اپ کر دی بنی اسماعیل کی، ٹھیک ہے۔ مکی دور کی اگر ہم صورتوں پہ ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ زیادہ مخاطب کون ہے اور کیا معاملات چل رہے ہیں، وہ ہمیں پھر باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ ان کو کلیئر کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی کل سیدھی کر لیں، ورنہ پھر ان کے لیے بہت سخت قسم کا انجام منتظر ہے۔ کیونکہ یہ کون تھے، ان کے جد کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ توحید کا مرکز انہوں نے بنایا تھا۔ یہ توحید سے ہٹتے ہٹتے، اس ڈگر سے ہٹتے ہٹتے بہت دور کہیں نکل پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کو دوبارہ توحید کی پگڈنڈی پر لانے کے لیے، نہ صرف ان کو بلکہ پوری دنیا کو، آنے والی انسانیت کو توحید پر لانے کے لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشن تھا، اور اس کے لیے جو ان کو سلیبس بک دی گئی وہ قرآن تھا۔ چلیں آپ سورت پڑھ لیتے ہیں، یہ تھوڑی سی ہسٹری آپ کے ساتھ ذہن میں آگے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ آیت 1، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے رب کے ہمسر ٹھہراتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ الحمدللہ عربی میں یہ لفظ جب آتا ہے نا تو کسی کی خوبی کے اعتراف کے لیے آتا ہے، کسی کی خوبی ہے اس کو مانو، اعتراف کرو۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ اگر اس خوبی کے جو کمال ہیں حمد کرنے والے کو بھی پہنچ رہے ہوں تو پھر اسی لیے اس میں شکر کا مفہوم بھی خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مکی سورہ ہے، مشرکین عرب کو ذہن میں رکھیے، ان کے شرک کو ذہن میں رکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہسٹری کو ذہن میں رکھیے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی دعوت کو ذہن میں رکھیے کہ کس انداز میں تعارف کروایا جا رہا ہے، مشرکین عرب کو بتایا جا رہا ہے آنکھیں کھولو اور اپنے قریب سے دلائل اور نشانیوں کو دیکھو، آسمانوں اور زمین کو دیکھو، روشنی اور تاریکی، رات اور دن، ان کو دیکھو، ان کو نوٹ کرو، یعنی قریبی دلائل جس کے لیے تمہیں کسی لیبارٹری میں جا کر کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت کھوج یا کریز لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوچ لو کہ الذی خلق السماوات، وہ کون ہے؟ خالق ہے آسمانوں اور زمین کا، روشنی اور تاریکیوں کا۔ تو جب خالق وہ ہے تو پھر کتنی عجیب بات ہے
کہ تم نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے. شریک کہاں سے آ گئے؟ پیدا کرنے والا وہ، ہر چیز بنانے والا وہ. کتنی عجیب بات ہے. اور پھر آپ سوچئے کہ جو کائنات کے اندر تضاد ہے نا، زمین اور ٹائپ کی ہے، آسمان اور ٹائپ کا ہے، روشنی اور ٹائپ کی ہے، اندھیرا اور ٹائپ کا ہے. یہ جو تضاد ہے، اپوزٹ ہیں چیزیں. اس تضاد کے اندر بھی تو ہم آنگی ہے نا، اس کے اندر بھی تو وحدت ہے، جس کا سرا کہاں جا رہا ہے؟ اس خالق کی طرف. اسی نے بنایا نا، اس نے تضاد پیدا کیا اور اتنے ایکوریٹ کیے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے ان تضادات کے اندر رہتے ہوئے بھی. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کائنات کے اندر اتنی کوآرڈینیشن ہے. زمین الگ ہے، آسمان الگ ہے، روشنی الگ ہے، اندھیرے الگ ہے. تو کوئی عقل مند یہ سوچ سکتا ہے کہ ان کے خالق اور مالک بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں، ان کو بنانے والے بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں. کائنات میں اتنی کوآرڈینیشن ہے کہ ایک ہی ارادے کے تحت پوری کائنات چل رہی ہے. یہ توحید کی دلیل ہے بہت بڑی. گویا اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کریٹر کون ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ خالق اللہ ہے تو پھر شرک کا جواز تمہارے پاس موجود نہیں ہے. تم اوروں کو اللہ کا شریک کیسے ٹھہراتے ہو؟ ایتو هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا. اے انسانوں، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک مدت مقرر کی، اور ایک دوسری مدت بھی جو اس کی ہاں مقرر ہے. تعجب ہے اس کے بعد بھی جھگڑتے ہو. خلقکم من طین. اب پہلے آسمان اور زمین کی بات ہوئی، اندھیروں کی اور روشنیوں کی بات ہوئی. اب انسان کی ابتدائی تخلیق کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب بالکل مخلوقات کا زمین پر ابتدا یا آغاز ہوئی تھی. مٹی سے ابتدا ہوئی تمہاری انسانیت کی ابتدا. میں نے کہاں سے کی؟ مٹی سے کی. دو حقیقتوں کی طرف اس آیت میں توجہ دلائی ہے. اس مٹی کے لفظ سے ہمیں پتہ چلتی ہے نمبر 1 کہ انسان کی بے حقیقتی کیا ہے؟ مٹی. مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق ہے. ایسی مخلوق کو پھر اپنے اوپر غرور کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. دوسری چیز، مرنے کے بعد انسان نے دوبارہ مٹی میں جانا ہے. اللہ نے پھر اس کو جب اٹھانا ہے دوبارہ آخرت میں تو پھر اسی مٹی سے ہی اٹھانا ہے. تو پھر اللہ کے لیے، جس اللہ نے پہلی دفعہ بنایا، اس اللہ کے لیے دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. هو الذی خلقکم من طین. مٹی سے تمہیں بنایا اس اللہ نے. مٹی کی اہمیت کو جان لو. پہلی دفعہ بنایا، بعد میں بھی بنا سکتا. ثم قضى اجلا. پھر اس نے ایک مدت مقرر کی. اجل کا لفظ یہاں پہ آپ دیکھ لیں 2 مرتبہ آیا. ثم قضى اجلا واجل مسمى. 2 دفعہ آ گیا نا اجل کا لفظ. پہلا مدت ہے، ٹائم پیریڈ ہے، زندگی کا ٹائم پیریڈ جو کہ ہر ذی روح کو اللہ دے کر بھیجتے ہیں. کتنے ٹائم پیریڈ ڈیوریشن کے لیے اس نے دنیا میں رہنا ہے. اجلم قضا اجلا. اس نے ایک ٹائم پیریڈ تمہارے لیے مقرر کر دیا. اور پھر دوسری اجلم مسمى، وہ مدت مقررہ جو خلق کے اٹھائے جانے کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے. یعنی دنیا سے اس نے جانا کب ہے، اس کی موت کب آئے گی، موت کا وقت جو اس نے مقرر کیا. اور اس کو آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جب تمہیں کھڑا کیا جائے گا. بعض یعنی کہ اس کی دوبارہ اٹھانے کی مدت، دوبارہ کھڑے کیے جانے کی مدت، اور وہ کیا ہے؟ آخرت. قضا اجلا، اس نے ایک مدت مقرر کی. ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ اجلم مسمى عنده. ایک اور طے شدہ مدت بھی ہے اس کے ہاں. اس کو آپ آخرت ہی لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. آخرت کی ایک مدت ہے، پھر وہ تمہیں دوبارہ کھڑا کرے گا، وہ تمہیں وہاں پہ رکھے گا. جیسے دنیا کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہے نا، دنیا کا جو یہ فیز ہے، اس میں ہم نے کتنے مہینے، کتنے گھنٹے، کتنے سال رہنا ہے، وہ پورا ایک ٹائم فریم دیا ہے نا اللہ نے. ایسے ہی اجل مسمى وہاں کا بھی ایک ٹائم فریم ہے. مومنین جو ہیں ان کے لیے تو وہ لامتناہی ہے، ان لمیٹڈ ہے. جو کفار ہیں ان کے بارے میں پھر
اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ان کا معاملہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم انتم تمترون، تعجب ہے اس کے بعد بھی تم جھگڑتے ہو، کچ بحثیاں کرتے ہو، ہر بات میں بحث، ہر بات میں مین میخ۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ انسان کی پیدائش کے لیے قرآن کہیں پہ تراب کا لفظ لایا ہے، کہیں پہ سلسال کا لفظ لایا ہے، کہیں پہ تین کا لفظ لایا ہے۔ تو یہ اصل میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی تخلیق کے مختلف سٹیجز ہیں، مراحل ہیں۔ مٹی ہے، پھر اس کو گارے میں بنایا، پھر گارے سے اگلی شکل آئی، پھر اگلی شکل سے اگلی شکل آئی۔ تو یہ ساری جو ہے وہ شکلیں ہیں اس کی تخلیق کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، مراد اس سارے میں کیا ہے کہ انسان کی جو ابتدا ہے وہ دیکھو ہوئی کس چیز سے، اور پھر یہ جو انسان ہے 6 فٹ کا 5 فٹ کا، پھر اس کی حرکتیں دیکھو، کہ کائنات میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا، اور اس کی حرکتیں دیکھو، اللہ کے مقابلے میں اس کی سرکشیاں دیکھو۔ آیت 3 وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی ایک اللہ ہے، آسمانوں میں بھی وہی ہے، زمین میں بھی وہی ہے۔ یہ نہیں کہ آسمانوں میں ہو رہا ہے اور زمین میں ہو رہا ہے، ان کے کنسپٹ کلیئر کیے نا یہاں پہ اللہ نے۔ وہی ہے تمہارے کھلے اور چھپے، سب کو جانتا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے۔ دونوں کے اوپر اسی کا حکم چل رہا ہے۔ اگر الگ الگ الہ ہوتے تو فساد مچ جاتا، زمین والا کچھ اور آرڈر دے رہا ہوتا، آسمان والا اور آرڈر دے رہا ہوتا۔ اگر تمہارا یہ رویہ، اگر اس پر بھروسہ ہے کہ نعوذ باللہ اس نے زمین کا نظم دوسروں کے سپرد کر دیا ہے اور تم ان کے پرستار بن گئے ہو، زمین کے خداؤں کے، وہ تمہیں بخشوا لیں گے، تو تم اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو۔ وہ تمہارے ایک ہی خدا ہے زمین اور آسمان کا، دونوں پہ حکم اسی کا چل رہا ہے، تمہارے کھلے چھپے سب معاملات سے وہ واقف ہے۔ کسی میں یارہ نہیں کہ وہ اللہ کے علم میں کوئی ذرا برابر بھی اضافہ کر سکے۔ یاد رکھو کہ اس کی بارگاہ میں کسی سفارش کی کوئی اہمیت موجود نہیں ہے۔ کیوں لکیر پھیر دی کہ وہ انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے، پوجا جا رہا تھا ان لوگوں کو۔ گویا توحید کا یہ جو ٹاپک ہے یہ اوپر قیامت والے مضمون کی تاکید ہی ہے، کیونکہ قیامت کا ماننا اسی لیے ہے نا کہ انسان یہ مانے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی ہوئی ہے، بلکہ یہ دنیا ساری کی ساری اللہ نے اپنے علم سے تخلیق کیا ہے، امتحان کے لیے تخلیق کیا، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر لوگوں کا فیصلہ فرمائیں گے۔ آیت 4 وما آتیہم من آیۃ، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی سوچ لیجئے کہ اللہ نے کہاں توحید کے دلائل دیے، آخرت کے دلائل دیے، لیکن لوگوں کی حالت دیکھیے کہ کس طرح وہ اللہ کی باتوں سے منہ موڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو بھی نشانی اللہ پیش کرتے ہیں، یہ دلیل ہے نا، دے رہے ہیں، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ منہ موڑ رہے ہیں۔ آیت 5 آخری، فقط کذبوا بالحق، سو انہوں نے اس وقت بھی حق کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا، اس لیے عنقریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ حق کو جھٹلا دیا، حق سے مراد یہاں قرآن ہے جو اللہ کے طرف سے ان کے رسول ان کے پاس لے کر آئے۔ اللہ کہتے ہیں جس کو انہوں نے جھٹلایا، تو جو قرآن جس چیز کی خبر دے رہا ہے، پیغمبر کی تکذیب کی صورت میں، قرآن کی تکذیب کی صورت میں، قرآن جس عذاب کی خبر دے رہا ہے، یہ جس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کے پورے ہونے میں کوئی ٹائم باقی نہیں ہے، وہ بہت جلد آ جائے گا ٹائم۔ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ دیکھیں نا، وہ عذاب کون سا تھا؟ وہ جو نبی اور ان کے ساتھی کی تلواروں سے پھر ان کو آیا ہے، اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا، اور جو توحید کے علم بردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو کر سرخرو ہوئے، اور پھر آخرت میں تو آئے گا ہی آئے گا۔ کلیئر؟ بس یہاں 5 آیتیں تھی نا، 6 بس یہاں پہ روک لیتے ہیں، پھر ہوگا نہیں، مشکل ہو جائے گا، یا کر لیتے ہیں ایک آیت جلدی سے کر لیتے ہیں۔ آیت 6 الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے سرزمین میں اپنے وقت میں ایسی قوت بخشی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں بخشی، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائی تھی، ان کے ہاں نہریں جاری کی تھی، ودن بریکٹ، لیکن وہ جھٹلانے پر مصر رہے،
بریکٹ کلوز، اور پھر بالآخر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر ڈالا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھا کھڑا کیا۔ دوسری قوموں سے مراد یہاں پر کون سی ہیں؟ جہاں پہ رسولوں کی بعثت ہوئی، قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، بہت کچھ ملا تھا نا، لیکن ان قوموں نے کیا کیا؟ اپنے وقت کے رسول کو جھٹلایا۔ جب جھٹلایا تو اللہ نے بھی ان کو سخت سزا دی۔ اور میں آپ کو بتا چکی بارہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کی ہسٹری بیان کی ہے وہ قومیں ہیں جو عرب اپنے بارڈر کے اوپر، سرحدوں کے اوپر، وہ ساری قومیں دیکھتے تھے، ان کی داستانیں ان کو پتہ تھی، ان کے قافلے وہاں سے گزرتے تھے، ان قوموں کے حالات واقعات سے یہ آگاہ تھے، جنریشن ٹو جنریشن کہانیاں آئی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کہانی اس لیے سنائی خبردار کرنے کے لیے کہ اگر تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ گویا پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی ہے نا 1 سے لے کر 5 تک، اللہ تعالیٰ نے توحید اور آخرت کی صداقت کے حوالے سے ہسٹری سے ثبوت اٹھا کر دیا کہ دیکھو صرف یہ ہوگا نہیں، فیوچر میں یہ ہو چکا، اس اللہ نے یہ سارا کام کر دیا۔ کیسے کیا؟ ڈیٹیل آگے سورہ اعراف میں پڑھیں گے ہم جا کر۔ تو گویا اب آپ دیکھیے یہاں پہ سبق بہت زبردست ہے، جو عموماً ہم اس سبق کو، نتیجے کو مس کر دیتے ہیں۔ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ جو ہم نے انہیں دیا تھا نا وہ ہم نے تمہیں بھی نہیں دیا۔ کیا دیا تھا؟ ارسلنا السماء علیہم مدرارا، خوب بارشیں، اور آپ کو پتا ہے جہاں بارشیں ہوتی ہیں وہاں زرخیزی بہت ہوتی ہے، نہریں تھی، باغات تھے، بہت کچھ تھا ان کے پاس، کھیتیاں، دنیاوی ساز و سامان، لیکن کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ہلاک کیا انہیں، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ بظاہر دنیا کی ریزن نظر آ رہی ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں زلزلہ آیا، طوفان آیا، ڈیم ٹوٹ گیا، فلاں معاملہ ہو گیا، آسمان کی بجلی گر گئی۔ اللہ کہتے نہیں، وہ تو سب دنیا کی ریزن تھی، اصل پیچھے ہلاک کرنے والے کون تھے؟ ہم تھے۔ تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ریزن نظر آ جاتی ہے، وہ ڈیپتھ تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہوا کیا اور کیوں ہوا تھا۔ اور استغفر اللہ کہ جب لوگ پھلنا پھولنا شروع ہو جاتے ہیں نا، خوب مثلاً دولت کی ریل پیل ہو رہی ہوتی ہے، کاروبار ترقی کر رہا ہوتا ہے، آسانیاں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اصل دینے والے کو بھول جاتے ہیں، اور جب وہ بھولتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ پھر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جب تکبر پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کے لیے بڑا ہی خوفناک اور خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس تکبر سے بچائے اور ہم ہمیشہ اپنے دینے والے کو یاد رکھیں۔ یہی قرآن کا لیسن ہے اور یہی قرآن کا فائدہ ہے۔